السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اب ایسا نہیں کر سکتے، میں مر جاؤں گی اگر. روتے روتے اس کی آواز گھٹ گئی اور پھر مزید بولنے کی کوشش میں پھندا لگ گیا. وہ کھانستی ہوئی نیم تاریکی میں باتھ روم میں بھاگی. سونے سے قبل کھایا پیا سبھی کچھ حلق کے ذریعے واپس آ گیا. سالار نے اس کی بات سننے کی کوشش کی تھی مگر وہ خود ہی بات ادھوری چھوڑ کے کھانستی ہوئی بھاگی تھی. سالار فوراً اٹھ کے اس کے پیچھے گیا. وہ سیدھی ہو کر سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی. اس کی حالت دیکھ کر لمحہ بھر کو سالار کے دل میں رحم آیا مگر پھر اگلے ہی لمحے ذہن میں ایک خیال کلبل آیا. اس نے حیا کو بازو سے پکڑ کے کمرے میں کھینچا اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا. وہ چکرا کے بیڈ پہ گر گئی. مرنے کا اتنا ہی شوق تھا تو اپنے گھر جا کے مرنا، مجھے کسی مصیبت میں مبتلا مت کرو. حیرت، صدمہ اور بے یقینی ایک ساتھ حیا کی آنکھوں میں سمٹ آئے. آنسو جیسے ٹھہر گئے. سالار اس پر بلا وجہ ہاتھ اٹھائے گا اسے یقین نہیں آ رہا تھا. اس کے طرز عمل نے حیا کو صدمہ پہنچایا تھا اور آدھی رات کو آ کر وہ اس قسم کی باتیں کرے گا. اسے حیرت ہو رہی تھی. اس کے وجود میں درد کی لہریں اٹھنے لگیں. غصے اور صدمے سے اس کے اعصاب تن گئے تھے مگر وہ کسی قسم کا رد عمل دکھانے کی مجاز نہیں تھی. وہ نہ جانے کیا کیا سن کیا تھا. نازک نے نہ جانے اسے کس طرح کی بات کی تھی جو وہ یوں آپے سے باہر ہو رہا تھا. حیا کی اتنی بڑی غلطی نہیں تھی جتنی اسے سزا دے رہا تھا. وہ تو اس کی طرف سے محبتوں عنایتوں کی تمنائی تھی. اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ رہا تھا جو زندگی کو حقیقی خوشیوں کی جانب لے کر جاتا تھا اور سالار اپنے راستے بدلنے کی باتیں کر رہا تھا. تمام باقی رات وہ اسی طرح سسکیاں دباتی لیٹی رہی. سالار کو اس کے جاگنے کا احساس تھا اسی لیے وقفے وقفے سے اسے کچوکے لگاتا رہا. اس نے محبوب سے شوہر بننے میں دیر نہیں لگائی تھی. مرد کی فطری آنا نے اس کے سارے حساس جذبوں کو فی الحال تھپک کے سلا دیا تھا. حیا رت جگہ سے زیادہ غم و صدمے سے نڈھال تھی. اپنے معمول کے مطابق اٹھنے میں سے دقت تو ہو رہی تھی مگر اس نے اپنی ہمتیں جمع کی اور بستر چھوڑ کے کھڑی ہو گئی. رات کے مقابلے میں اب وہ خود کو اس کی باتوں کے جواب دینے کے لیے تیار کر چکی تھی. وہ جیسے ہی نیچے جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی سالار کی آواز اس کے قدم جکڑ لیے. کہاں جا رہی ہو؟ واپس آؤ. وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. حیا بات دل ناخواستہ مڑ کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی. تم نے جو کچھ پیک کرنا ہے کر لو. 10 بجے میری میٹنگ ہے پھر میں تمہیں چھوڑ آؤں گا. وہ سنگدلی سے کہتا خود بھی بستر سے نکل آیا. میں کہاں جاؤں گی؟ میں نہیں جاؤں گی کہیں. کیوں؟ یہاں میرے ساتھ تم خوش نہیں رہ سکتی ہو. جاؤ اپنی جنت کو خوش کرو. وہ بھی تو یہی چاہتی ہے نا کہ تم مجھے چھوڑ دو. جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. وہ سخت غصے کی لپیٹ میں تھا. کیا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں. بی بی جان کتنی بھی ناراض سہی ایسی بات ہرگز نہیں کہیں گی. آپ کو جس نے بھی بتایا ہے غلط بتایا ہے. ایسا ہوتا تو صبح صبح میرا دماغ خراب مت کرو. مجھے نا تمہاری ایکسکیوز کی کوئی ضرورت نہیں. پلیز مجھے معاف کر دیں. مجھے یہاں رہنے دیں. میری بات تحمل سے سن لیں گے تو آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے گی. سالار اس کی بات سنے بنا ہی باتھ روم میں جا گھسا اور کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا. وہ بے بسی کے زبردست احساس سے پھوٹ پھوٹ کے رو دی. سالار اتنی جلدی بدل جائے گا اس نے تو کبھی نہیں سوچا تھا. نازک سے بہن بن کر اپنے دل کا درد کہا تھا. کیا پتا تھا یہ درد اس کی زندگی میں پھیل کر ازدواجی زندگی کو بھی بے جان اور کھوکھلا کر دے گا. وہ لرزتی ٹانگوں سے سر تھام کے صوفے پہ ہی بیٹھ گئی. سمجھ نہیں آ رہا تھا سالار کو کس طرح سمجھائے. وہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ دستک کی آواز پہ چونک کے سر اٹھایا. اینی بھابھی دستک دے کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی. ان کے ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ تھی. السلام علیکم. اس نے کوشش کی کہ اپنی آواز کا تاثر نارمل رکھے. وعلیکم السلام. جیتی رہو خوش رہو. کیا بات ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ حیا کا دل چاہا ان کے گلے لگ کے رو دے مگر سالار کا خوف بھی حواس پہ طاری تھا. وہ کسی بھی لمحے باتھ روم سے آیا چاہتا تھا اس لیے خود کو سنبھال کے بولی. ساری رات سر بوجھل رہا. شدید درد بھی متلی بھی ہو رہی ہے. اس نے آنسوں کو چھلکنے سے روکا. اینی بھابھی محبت سے اس کے پاس بیٹھ گئی. فکر نہیں کرو شروع میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. ماں بننا آسان کام تو نہیں ہے. تم پریشان نہ ہو. آج ہم ڈاکٹر فرحت کے پاس چلیں گے. وہ ضرور کوئی حل بتائے گی. سالار کہاں ہے؟ اس کی گاڑی تو پورش میں کھڑی ہے. رات کس وقت آیا؟
تم نے اسے خوشخبری سنائی یا نہیں؟ اینی بھابھی نے اسے تسلی دیتے ہوئے اچانک کئی سوال پوچھے جن کے وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ بس آخری سوال کے جواب میں نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ بہت شرمیلی ہو تم۔ انہوں نے اس کی خاموشی سے خود ہی نتیجہ اخذ کیا۔ تبھی سالار تولیے سے بال رگڑتا باتھ روم سے برآمد ہوا اور ٹھٹک کے وہیں کھڑا ہو گیا۔ اس کا خیال تھا حیا نے انہیں بلایا ہے، ان سے اس کی شکایت کرے گی۔ اس نے کبیدگی سے حیا کو گھورا تو وہ نظریں جھکا کے بیٹھے ہونے کے باوجود سالار کی نظروں سے لپکتی آگ کو اپنے وجود میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ السلام علیکم بھابھی مام، صبح صبح خیریت ہے؟ خیریت ہے، بلکہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اینی بھابھی جو مٹھائی کی پلیٹ میز پہ رکھ چکی تھی اٹھا کر اس کی طرف بڑھی۔ اینی بھابھی کی خوشدلی دیکھ کر اس نے اپنے تاثرات بدلے۔ لو پہلے اپنا منہ میٹھا کرو پھر خوشی کی خبر سنو۔ صبح صبح مٹھائی؟ کیا کروڑ روپے کا پرائز بونڈ نکل آیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ۔ کیا 2 نکلے ہیں؟ وہ تولیہ بیڈ پہ اچھال کے فوراً بولا۔ بک بک نہیں کرو، منہ کھولو۔ پلیز بھابھی، اتنی صبح دل نہیں چاہ رہا، ابھی تو چائے بھی نہیں پی۔ آپ خبر سنائیں، میں ناشتے میں کھا لوں گا۔ کہیں محب کے لیے لڑکی تو نہیں ڈھونڈ لی؟ پلیز بھابھی، اس کے فائنل کے بعد ہاؤس جاب کا تو انتظار کر لیں، پھر میری نہ سننا، بس اپنی بک بک کیے جانا۔ محب نا تمہارا ہی بھتیجا ہے، میری پسند کی ہوئی لڑکی سے کہاں پسند آئے گی؟ اوفو، تم نے مجھے کن باتوں میں الجھا دیا ہے سالار، تمہیں پتہ ہے کہ میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ اینی بھابھی کی بات کاٹ کے وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ سالار نے اسے اسپاٹ لہجے میں روکا۔ رہنے دو، میں نیچے جا کے چائے پی لوں گا۔ ہاں ہاں، تم آج آرام کرو، بلکہ ناشتے کے بعد ڈاکٹر کے پاس چلنے کی تیاری کرو۔ حیا کو روک کر انہوں نے پھر سالار کو مخاطب کیا۔ تم ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ گے یا ہم خود چلے جائیں؟ ڈاکٹر کے پاس کس لیے؟ اس نے الجھن سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نظریں حیا کے سراپے میں بھٹکی۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے خاصی کمزور اور مرجھائی سی لگ رہی تھی، مگر فی الحال وہ غصے کی لپیٹ میں تھا، اسی لیے اس کے لیے اپنے دل میں ہمدردی محسوس نہ کر سکا۔ اسے نظر انداز کر کے پوچھنے لگا، آپ مجھے کوئی خوشخبری سنانے آئی تھی؟ ہاں تو اسی لیے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ مبارک ہو، تم باپ بننے والے ہو۔ واٹ؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ او نو، اتنی جلدی؟ حیا نے سر اٹھا کر اس کے تاثرات دیکھنا چاہے جو خاصے حوصلہ شکن تھے۔ اس کے چہرے پہ خوشی کی رمق بھی نظر نہ آئی۔ اینی بھابھی نے اس کی بات اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ کے اسے دھپ لگائی۔ یہ جلدی تم نے ہی دکھائی ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، ہم خود چلے جائیں یا تم لے کے جاؤ گے؟ میری تو 10 بجے بہت ضروری میٹنگ ہے اور آج ہی دوبارہ جانا ہے۔ میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا، مجھے 2 ماہ کے لیے آفیشیل کورس پہ جانا پڑ رہا ہے، اس لیے حیا کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، یہ وہاں زیادہ خوش رہے گی۔ کیا کہہ رہے ہو سالار؟ کیا بی بی جان راضی ہو گئی ہیں؟ یہ جائے گی تو راضی ہو جائیں گی، مجھے تو خیر وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گی، البتہ بیٹی رہنے جائے گی تو خوش ہو جائیں گی۔ سالار کے لہجے میں چھپے طنز کو صرف وہی سمجھ رہی تھی، فوراً التجائی انداز میں بولی، بھابھی جان مجھے یہیں رہنا ہے، مجھے پتا ہے وہ مجھے معاف نہیں کریں گے، اسی لیے پلیز۔ اس کی آواز آنسو کی وجہ سے بند ہو گئی۔ سالار، حیا خوش نہیں ہے جانے سے تو تم کیوں بھیجنا چاہ رہے ہو؟ تم بے فکر رہو، میں بھی اس کا ماں جیسا ہی خیال رکھوں گی۔ حیا کو وہاں بھیجنا بھی ہوگا تو زمانے کے دستور کے مطابق بھیجیں گے، وہ بھی اگر وہ لوگ خوشی سے لینے آئیں گے تب۔ اینی بھابھی نے اسے رسان سے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ استزائیہ انداز میں ہنس کے بولا، دستور؟ پہلے ہمارا کون سا کام قاعدے یا دستور کے مطابق ہوا ہے جو اب؟ اچھا بس، تم اس معاملے میں مت الجھو، اور یہ تم نے آخر کیا بیٹھے بٹھائے کورس کا شوشہ چھوڑا؟ اب آگے بیوی کو تمہاری ضرورت ہوگی اور تم نہ جانے کہاں بیٹھے ہوگے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں اسے اس کے گھر والوں کے حوالے کریں تاکہ آپ کو بھی ٹینشن نہ رہے اور مجھے بھی۔ سالار، آج تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے حیا سے کیا ٹینشن ہوگی؟ یہ میری بہو ہے، میری بیٹی ہے، مجھے تو جب سے یہ خوشخبری ملی ہے میری خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اور تم کیسی جلی کٹی باتیں کر رہے ہو؟ گھر چھوڑ کے جانے کو دل نہیں چاہ رہا تو لعنت بھیجو نوکری پر، تمہیں نوکری کی ضرورت بھی کیا ہے؟ وہ اس کی چڑچڑاہٹ کی وجہ گھر سے دوری کو سمجھ رہی تھی۔ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں مگر اپنی نوکری نہیں۔ اس نے حیا کو کچھ جتاتی نظروں سے دیکھا، ایک میخ سی اس کے جگر میں گڑ گئی۔ تعلقات اور احساسات اس طرح بھی اپنا روح بدل سکتے ہیں، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ بی بی جان کا غصہ اور انا تو اس کی سمجھ میں آتی تھی، مگر سالار کی ضد اور غصے کا جواز سمجھ سے بالا تر تھا۔ اس نے برائی میں کوئی بات کی ہوتی تو وہ اس کے رویوں کی سزا بھگتنے کی خود کو حقدار سمجھ لیتی،
مگر بنا قصور کے وہ جس قسم کی سزائیں دے رہا تھا وہ حیا کی برداشت سے باہر تھیں۔ پہلے ماں نے ایک بات کی سزا دی اور اب شوہر، مگر اسے خاموشی سے برداشت کر لینے میں ہی عافیت نظر آ رہی تھی۔ البتہ اس نے دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ تو جاؤ پھر کرو تم نوکری اور ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو، کل تمہارے بھائی بھی آ رہے ہیں، وہی تم سے بات کریں گے۔ اینی بھابی ناراضگی سے کہہ کر اس کے کمرے سے نکل گئیں۔ نیچے سے ویسے بھی افشی نوشیوں نے آوازیں دے کر بلا رہی تھیں۔ اینی بھابی کے نکلتے ہی وہ اس کی جانب آیا۔ اندازہ تو مجھے پہلے ہی ہو گیا تھا، اب یقین بھی ہو گیا ہے کہ تم اب تک میرے ساتھ محض مجبوری میں سب کچھ شیئر کرتی رہی ہو۔ تمہاری نیت میں کھوٹ اور خلوص میں جھوٹ شامل رہا ہے، اسی لیے رات سے اب تک تم نے مجھے اتنی بڑی بات نہیں بتائی کہ آخر تم کیا چاہتی ہو، اس ڈرامے بازی کا کیا مقصد ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر آپ نے موقع ہی کب۔ بکواس مت کرو، تم نے کوشش ہی نہیں کی کہ میری کسی بات کا جواب دو۔ ٹھیک ہے تم یہاں رہو، کم از کم بچے کی پیدائش تک تو تمہیں مجبوراً یہاں رہنا پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا تمہارے گھر والوں کی نفرتوں کے نتیجے میں میرے بچے کی زندگی کسی خطر میں پڑے، اور اس عرصے میں تمہیں بھی اپنی ماں کو بھلانا ہوگا، بعد میں تو تمہیں انہی کے پاس جا کر رہنا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے بس کریں، بس کریں۔ وہ بے ساختہ چیخ پڑی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ آپ سے میں اپنے ہر قصور، ہر گناہ کی معافی مانگ چکی ہوں، پھر بھی آپ، وہ آنسو روک کر بمشکل بولی، پھر سے سکنے لگی۔ آپ کو اگر اپنی زندگی میں کسی اور کو بھی شامل کرنا ہے تو ضرور کریں، مگر مجھے اس طرح اذیتیں مت دیں۔ اس کی سسکیاں اس کے اندر اٹھے شور کو عیاں کر رہی تھی۔ سالار شٹ اپ کہہ کر کمرے سے ہی نکل گیا اور پھر نہ اس سے بات کی نہ اسے دیکھا۔ وہ سب سے خود کو چھپانے کی خاطر طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر کمرے سے ہی نہ نکلی۔ اینی بھابی بھی بحیثیت عورت سمجھتی تھی کہ وہ سالار کے جانے سے دل برداشتہ ہے، اسے انہوں نے سارا دن کسی کو اسے تنگ کرنے سے روک دیا، اور اس کے حوالے سے یہ خوشخبری جان کر اس کی بہنیں، بھائی، بھابھی بھی آئے تھے۔ نہیں آئی تھی تو ایک بی بی جان نہیں آئی تھی۔ نہ جانے ان کے دل میں کیا تھا، اسے اپنی کم نصیبی پہ رہ رہ کے رونا آتا۔ سبھی اس کی دلجوئی میں لگے رہتے تھے، اس کی خاموشی اداسی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے، مگر وہ کیا کرتی، کیا بتاتی؟ اس کی زندگی سے خوشیاں تو وہ ستمگر اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور پلٹ کے خبر بھی نہیں لی تھی کہ وہ کس حال میں ہے۔ 2 کی بجائے اسے 5 ماہ ہو گئے تھے گئے ہوئے۔ محب کو یا بھائی ہی کو فون کر کے اپنی خیریت کی اطلاع کر دیتا تھا، اور اطلاع دینے کا وقت بھی آدھی رات کو ہوتا۔ اس وقت محب کو ہدایت بھی ملتی کہ حیا کو ڈسٹرب نہ کرے، اس سے وہ دن میں بات کرے گا، اور وہ پچھلے 5 ماہ میں آیا ہی نہیں تھا۔ حیا بہت مایوس اور پریشان رہنے لگی تھی۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے وہ لاغر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی ڈاکٹر بھی تشویش میں مبتلا رہنے لگی تھی۔ کبھی کبھار پیار سے ڈانٹ کر اسے مکمل آرام اور متوازن غذا کی ہدایت بھی کرتی رہتی تھی، اور وہ صرف سر ہلا کے رہ جاتی۔ ڈاکٹر کی مزید تشویش ظاہر کرنے پر اینی بھابی کا غصہ سالار کے لیے دگنا ہو گیا۔ ان کی ڈانٹ محب نے بھی کئی بار کھائی۔ ان کا خیال تھا محب کو اس کا ٹھکانہ معلوم ہے، وہ جان بوجھ کر اپنے چاچو کی پردہ پوشی کر رہا ہے۔ تم مجھے آج اس کا نمبر دے ہی دو محب، ورنہ تمہارے باپ سے تم دونوں کی وہ مرمت کراؤں گی کہ عمر بھر یاد رکھو گے۔ عرصہ ہو گیا اسے گھر سے غائب ہوئے، نہ پیچھے کسی کی خبر لی نہ خبر دی۔ یہی کچھ کرنا تھا تو شادی کیوں کی تھی؟ فوراً میری اس سے بات کراؤ، میں اس کی وہ خبر لوں گی کہ یاد رکھے گا۔ ماما، چاچو پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ اچھا مجھے فریش تو ہونے دے۔ ماں کے گھورنے پہ وہ جلدی سے بولا۔ تم لوگوں کو رحم نہیں آتا اس معصوم پر؟ تمہارے چاچو نے اس کا میکا اپنے کرتوتوں سے چھڑوا دیا، اور اب کیا دنیا سے بھی؟ وہ شدید غصے میں تھی۔ ڈاکٹر نے بھی تو حیا کی گرتی حالت کا ذمہ دار انہیں ٹھہرایا تھا، اور جو ذمہ دار تھا وہ نہ جانے کہاں بیٹھا تھا۔ پلیز ماما، محب نے حیا کی موجودگی کا احساس کر کے ماں کو ٹوکا، تو حیا نے بھی انہیں فون کرنے سے منع کیا۔ آپ انہیں نہ بلائیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، بس کچھ دن کی بات ہے۔ پھر اسی حوصلے سے خود کو بھی سنبھالو، شکل دیکھو اپنی، پیلی پھٹک ہوتی جا رہی ہو۔ تمہارے بہن بھائیوں سے کوئی آ جائے تو میں منہ دکھاؤں گی؟ میں ماں ہوں، تمہارا دکھ سمجھتی ہوں۔ مرد کو کیا پتہ ان اذیتوں اور وسوسوں کا، وہ ایسا ایک لمحہ بھی گزارے تو ہوش ٹھکانے آ جائے، مگر سالار کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اینی بھابی اس کے دکھ کو اپنے روح و قلب میں محسوس کر رہی تھی، اس لیے جذباتی ہو رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سالار سامنے ہو اور وہ جی بھر کے اسے سنائیں اور 2-4 کس کے تھپڑ لگائیں۔ اس کے رویوں کا اب انہیں بھی کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ ڈیلیوری سے پہلے حیا کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔
وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ڈاکٹر صرف بچے کو بچانے کی ضمانت دے رہے تھے، اس کی زندگی سے پر امید نہیں تھے۔ اینی بھابھی کے حواس بھی قابو میں نہ تھے، سالار کا کہیں اتا پتہ نہ تھا۔ وہ گھبرا کر بی بی جان کے پاس بھاگی گئی تھی۔ آپریشن کے لیے کسی ایک کے دستخط تو ضروری تھے۔ وہ تنہا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتی تھی۔ خدا کے لیے بی بی جان اس وقت غصہ تھوک دیں، اپنی ناراضگی بھلا دیں۔ حیا کی زندگی خطرے میں ہے اور اسے آپ کی ضرورت ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ بی بی جان آخر حیا کی ماں تھی، اس کی حالت کا سن کر ان کا کلیجہ بھی کانپ اٹھا۔ ضد اور غصہ تو کبھی کا رخصت ہو چکا تھا، اب بنا کی دیواریں بھی لرز رہی تھیں، ذرا سی مزید ضرب پڑتی تو زمین بوس ہو جاتی۔ بی بی جان آپ کن سوچوں میں ہیں؟ حیا کو یقیناً ہمارا انتظار ہوگا، اسے ہماری ضرورت ہوگی۔ آسمہ بھابھی نے انہیں سوچوں میں غرق دیکھ کر ملتجی انداز میں کہا۔ وہ اس کا دعوے دار کہاں گیا؟ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، اس روز مجھے سمجھا رہا تھا، اب کہاں جا چھپا ہے؟ مجھے تو پہلے ہی سالار کے لیے ان کے دل میں کبیرگی کم نہیں ہوئی تھی۔ اینی بھابھی بھی انہیں حق بجانب سمجھ رہی تھیں، جبکہ آسمہ بھابھی نے رشتے کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے انہیں کچھ مزید کہنے سے پہلے ہی ٹوک دیا۔ بی بی جان یہ ان باتوں کا وقت نہیں، بعد میں گلے شکوے ہوتے رہیں گے، چلے ہم چلتے ہیں، خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو ساری زندگی ایک دوسرے کو الزام دیتے رہیں گے۔ آپ ماں ہیں، اس کے بچے کی زندگی کے لیے دعا کیجیے، اسے میری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بی بی جان بھی آخر آپ دیدہ ہو گئی۔ اینی بھابھی نے ایک بار پھر التجا کی۔ آپ ایک بار اسے چل کر تو دیکھیں، اسے آپ کی ہی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ کی ناراضگی نے اسے خوش رہنے ہی نہیں دیا، اور شاید اسی لیے وہ سالار کو کبھی خوش نہیں رکھ سکی۔ وہ ہمیں کچھ نہیں بتاتی، مگر مجھے اندازہ ہے کہ کوئی بات ضرور ہے جو سالار کو گھر سے دور لے گئی ہے۔ بی بی جان نے چونک کے سر اٹھایا۔ بی بی جان کی آنکھوں میں ابھرتے سوال سے فی الحال اینی بھابھی نے نظریں چرائیں اور انہیں لے کے ہاسپٹل پہنچی۔ تڑپتے ہوئے حیا کا رواں رواں صدا دے رہا تھا کہ کہیں سے بی بی جان آ جائے اور وہ ان کی آغوش میں چھپ کر اپنی ہر تکلیف بھلا دے۔ ہاسپٹل میں اینی بھابھی کے ساتھ بی بی جان کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ اسے محسوس ہوا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ بی بی جان اسے دیکھ کے تڑپ اٹھی تھی۔ بستر پہ پڑی وہ حیا نہیں تھی، بلکہ ہڈیوں کا کوئی ڈھانچہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کا رنگ و روپ سبھی کچھ مان پڑ چکا تھا، آنکھوں میں ویرانیاں اور وحشتیں لرزاں تھی۔ بی بی جان پر اس کے آنسو اس کی قلبی کیفیت عیاں کر رہے تھے۔ ان کی ناراضگی سے سلسلہ وار جڑتی اس کی زندگی کی لمحہ بلمحہ بڑھتی تکلیفیں اس کی آہوں سے حویدہ ہو رہی تھیں۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا بی بی جان؟ ہاں میری بچی، خطا مجھ سے ہی ہوئی جو تجھے خود سے کاٹ کر پھینک دیا۔ کیا کرتی، برسوں کے اعتماد میں رکھنا پڑ گیا تھا، بسارتیں سماعتیں سبھی دھوکہ دینے لگی تھی، دل اور دماغ الگ الگ گواہی دینے کھڑے ہو گئے تھے، کس کی سنتی کس کی مانتی؟ بی بی جان بھی بے بسی کے شدید احساس سے مغلوب ہو کے رو پڑی۔ حیا تو جیسے انہی کے انتظار میں تھی، عجب سا سکون اس کے رگ و پے میں اترا تھا۔ وہ جس مرحلے سے گزر رہی تھی اب اس کا خوف نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے بی بی جان سے آپریشن کی اجازت لی، انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ میجر آپریشن تھا، بچہ تو صحت مند تھا، البتہ ماں میں خون کی بے انتہا کمی تھی، بے حد کمزور تھی، حیا کی زندگی کو خطرہ تھا۔ انہوں نے حیا کی خاموش پکار سن کر ڈاکٹر سے کہہ دیا، میری بیٹی کا اللہ وارث ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اس کے بچے کو بچانے کی کوشش کریں۔ اینی بھابھی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ڈاکٹر نے تسلی دینے لگی، آپ فکر نہ کریں، ہم اپنی سی کوشش کریں گے، انشاءاللہ ماں اور بچہ صحیح سلامت رہیں گے، آپ دعا کیجیے۔ وہ دعاؤں کا سننے اور قبول کرنے والا ہے، ہم یہ سب صرف فارمیلٹی کے لیے لکھواتے ہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ ڈاکٹر کی تسلی نے امید کی کرن دکھائی تھی۔ اور پھر زندگی اور موت کی کشمکش سے لڑتے حیا نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا، مگر خود وہ 2-3 دن تک بے ہوش رہی تھی۔ سالار بھی آ گیا تھا، حیا کی حالت نے اسے پریشان کر دیا تھا، اس نے ایسا نہیں چاہا تھا، وہ تو محض وقتی غصے میں نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا تھا، کچھ عرصے بعد خود پہ لعنت ملامت بھی کی تھی۔ حیا کی تڑپ کو محسوس بھی کیا تھا، بس احساس شرمندگی اس کے پاؤں کی زنجیر بن گیا تھا۔ کچھ فطرتی انا بھی تھی، بحیثیت مرد حیا سے معافی مانگنے کا حوصلہ وہ خود میں نہیں پاتا تھا، اس لیے دوریاں بڑھتی گئی تھیں۔ بی بی جان نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، آئی سی یو کے باہر ٹہلتے ہوئے اسے خالی نظروں سے دیکھا کرتی تھی۔ دوسرے دن اس نے خود ہی بی بی جان کو مخاطب کیا تھا، آپ کی صحت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے بی بی جان،
آپ گھر جا کے آرام کریں، میں یہاں ہوں، بلکہ آپ سبھی جائیں۔ جب اسے تمہاری ضرورت تھی تب تو تم یہاں نہیں تھے، اب تمہارے ہونے کا کیا فائدہ؟ بلکہ تم اب جاؤ، ہم یہاں ہیں اپنی بیٹی کے پاس۔ بی بی جان کا ناراضگی سے بھرپور لہجہ سالار کی طبیعت میں مزید ناگواری بھر گیا۔ وہ پہلے ہی حیا کی اس حالت کا ذمہ دار انہیں سمجھتا تھا، اب ان کا یہ انداز اس کے دل میں مزید کبیدگی بھر گیا۔ وہی کبیدگی زبان پر بھی آنا چاہتی تھی، مگر عینی بھابھی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے کچھ کہنے سے روکا۔ پھر بھی وہ بول اٹھا، اگر میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اچھا تو آپ نے بھی اس کے ساتھ نہیں کیا۔ وہ میرے ساتھ خوش بھی رہ سکتی تھی، مگر آپ نے اسے خوش رہنے ہی نہیں دیا۔ وہ ہر لمحہ احساس جرم میں مبتلا رہی ہے، حالانکہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ پھر بھی آپ نے اسے خود سے بے تعلق کر کے سزا کیوں دی تھی؟ آپ جانتی تھیں کہ وہ آپ سے دور رہ کر آپ کی ناراضگی سہ کے خوش نہیں رہے گی، پھر آپ نے اسے کیوں معاف نہ کیا؟ میرے ناروا سلوک کی ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں۔ آپ کی بی بی جان عالم سکتہ میں اسے دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی۔ عینی بھابھی بار بار اسے ٹوک رہی تھی، وہ انہیں پھر ان کی غلطیوں کا احساس دلا رہا تھا۔ آخر عینی بھابھی نے اسے بری طرح جھڑک دیا، بس کرو سالار، تمہیں کسی رشتے کی تمیز رہی ہے؟ نہ لحاظ، بڑوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا حساب کتاب نہیں مانگا جاتا۔ تم سے حساب کتاب کون کرے گا؟ جواب دو۔ تم نے بھی تو حیا کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کی زندگی کے لیے دعا کرنے کی بجائے تم پرانے قصے لے بیٹھے ہو۔ شرم کرو، کچھ معافی مانگو بی بی جان سے۔ عینی بھابھی کے احساس دلانے پر شرمندگی سے سر جھکا کے خاموش ہو گیا۔ بی بی جان غصے اور صدمے کے اثر میں بولی، کہنے دو قرۃ العین، اسے کہنے دو، ابھی تو مجھے حیا کی عدالت میں بھی کھڑا ہونا ہے، اور ابھی وہ آپ دیدہ ہو گئی۔ پلیز بی بی جان، یہ تو صداقت جذباتی اور بے وقوف ہے، آپ ہی درگزر سے کام لے۔ حیا تو خود کو آپ کا نافرمان سمجھتی ہے اور آپ سے معافی بھی مانگ چکی ہے۔ سالار ادھر آؤ۔ انہوں نے بی بی جان کا ہاتھ تھام کر معذرت کرنے کے بعد سالار کو حکمیہ انداز میں آواز دی، جو وہاں سے جا رہا تھا۔ پلٹ کے قریب آیا اور پھر ندامت سے بینچ پہ بیٹھی بی بی جان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری بی بی جان، میں نے جو غلطیاں کی ہیں آپ ان کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں نے شاید ماں باپ کی شفقت نہیں دیکھی۔ آپ صحیح کہتی ہیں، آپ مجھ سے بالکل ٹھیک خفا ہیں، میں اسی قابل ہوں، لیکن میں حیا کے بنا نہ خوش رہ سکتا ہوں نہ ہی زندہ۔ آپ اس کے لیے دعا کریں، مجھے اور میرے بچے کو اس کی ضرورت ہے، پلیز بی بی جان پلیز۔ وہ بے حد پریشان تھا، ان کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے رونے لگا۔ احساس ندامت نے اندر ہلچل مچا رکھی تھی، اس کا ضبط کھو گیا تھا، اب ان کا ہاتھ تھام کر حوصلہ بھی ہار بیٹھا تھا۔ حیا کی تڑپ نے بی بی جان کے دل سے کدورت تو پہلے ہی نکال دی تھی، اب ظاہری ناراضگی بھی ختم کر کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تیسرے دن حیا ہوش میں آئی، سب کی دعائیں رنگ لے آئی تھی، سب کو اپنے ارد گرد دیکھ کر نئی زندگی اور توانائی اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ سب کے چہروں سے نظر دوڑتی ہوئی بی بی جان کے چہرے پہ ٹھہر گئی، انہیں اپنے ارد گرد دیکھ کر احساس تشکر سے حیا کی آنکھیں بھر آئیں۔ بی بی جان نے فوراً اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر خاموش انداز میں تسلی دی۔ نرس نے اسی اثناء میں اس کے پہلو میں اس کا بیٹا لٹا دیا، ممتا کا بھرپور احساس اس کے چہرے پہ چمک اٹھا۔ عینی بھابھی بھی محبت اور گرم جوشی سے اس کو چوم کر مبارکباد دے رہی تھی۔ بیٹا مبارک ہو، اور سنو، وہ نالائق بھی آ گیا ہے، باہر کھڑا ہے، اگر تم اجازت دو گی تو بلوائیں گے۔ ان کی سرگوشی پر حیا نے پہلے حیرت اور پھر الجھن سے انہیں دیکھا۔ وہ اجازت دینے کی مجاز کب ٹھہرائی گئی، یہ بات اس کے لیے نئی تھی۔ اسے تو بنا خطاؤں کے سزائیں سنانے والوں نے بولنے کا حق بھی نہیں دیا تھا، اور اب اجازت طلب کر کے اسے معتبر کیا جا رہا تھا۔ جو آنسو اس کی آنکھوں میں ٹھہرے تھے آخر چھلک پڑے۔ سالار نے اسے کم نہیں ستایا تھا، پہلے اس کے لیے پوری دنیا سے ٹکرانے کو تیار تھا، اور پھر یوں دنیا میں اسے بے آسرا چھوڑ گیا، اس سے بے اعتنائیاں برت کے اسے زندہ درگور کر دیا تھا۔ اس کے بطن میں نئی روح نہ ہوتی تو شاید وہ کب کی مر گئی ہوتی۔ اب رو نہیں، مائیں روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، انہیں بہت بہادر بننا پڑتا ہے۔ اور سنو، اب اسے کھینچ کے رکھنا۔ عینی بھابھی نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے تنبیہی انداز میں ٹوکا۔ ہاں بچی، معاف کر دینے سے روح بہت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے۔ بی بی جان نے اپنے کسی خیال سے چونک کر بڑبڑا کر حیا کی ڈبڈبائی آنکھوں کی طرف دیکھ کے کہا۔ ان کے چہرے پہ پہلے والی نرمی اور ممتا تھی۔ انہوں نے حیا کا ہاتھ تھام کر پیار سے سہلایا تو وہ واقعی اندر تک سرشار ہو گئی، جیسے تمام زخم بھر کے
اس کی زندگی میں بیوی جان کی محبت اور شفقت کی ہی تو کمی تھی، انہی سے دوری نے تو اس کی زندگی کی تمام لطافتوں کو بے مزہ کر دیا تھا۔ اس نے پرسکون ہو کر قدرے مسکرا کر بیوی جان کی جانب دیکھا۔ سب کے متفکر چہروں پہ اب پھر اطمینان ابھرا تھا۔ سالار اس کے ہوش میں آتے ہی کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ کمرے میں منتقل کرنے کے بعد سبھی اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے اور اب ایک ایک کر کے سبھی کمرے سے باہر نکل گئے۔ حیا کی تمام حسیات بیدار تھی مگر وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ سالار کی آخری باتیں بار بار سماعت میں گونج رہی تھی۔ اس کی شدید محبت سے شدید نفرت تک کا ہر لمحہ آج حیا کے ذہن کے پردے پہ پھر سے جھلملا رہا تھا۔ اس نے گھبرا کے فوراً آنکھیں کھول دی۔ مانوس خوشبو قریب ہی محسوس ہوئی تھی۔ سالار دروازے میں کھڑا تھا، ہاتھوں میں سفید اور سرخ گلابوں کا خوبصورت بوکے تھا۔ اس کے متوجہ ہونے پر اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ میں امن اور محبت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ کیا محبت کے پیغمبر کو امن و سلامتی کی نوید ملے گی؟ سالار کے ہونٹوں پہ دلکش مسکراہٹ کھلی تھی، آنکھوں میں یقین ہلکورے لے رہا تھا۔ اسے حیا کی فراخ دلی اور اپنے لیے اس کی محبت کا اندازہ بہت اچھی طرح تھا۔ وہ تو ہمیشہ ہی اس کے سامنے گنگ ہو جاتی تھی، اب بھی صورتحال مختلف نہ تھی۔ کچھ کہہ نہ پائی، بس دانتوں سے نچلے لب کو کچلتی رہی۔ میں نے تم سے اس رات جو سلوک کیا تھا میں اس پہ بہت شرمندہ ہوں، پلیز جانو، سوری ٹو می۔ سالار نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حیا نے شکوے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے آنسو اس کی زبان بن گئے تھے اور لفظوں میں ڈھلنے لگے تھے۔ اس کی تنہائیوں کے راز افشا کر رہے تھے، اس کی اذیتوں کو ظاہر کر رہے تھے جو وہ برداشت کر چکی تھی۔ سالار اس کے آنسوؤں کی زبان سمجھ رہا تھا، اسی لیے بے چین ہو کے بول اٹھا، مجھے تمہارے تمام شکووں گلوں کا ازالہ کرنا ہے۔ تم مجھے چاہے جو سزا دے ڈالو، مجھے قبول ہے، بس رو نہیں پلیز۔ سالار نے اس کے چہرے پہ بکھرے آنسوؤں کو سمیٹنا چاہا تو حیا کا ضبط بالکل ہی جواب دے گیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کے شدت سے رونے لگی، شکوے لفظوں میں ڈھلنے لگے۔ حیا نے دل کی ساری بے قراری، سارے وسوسے، ساری اذیتیں اور روح پر جھیلے گئے تمام کرب سبھی کچھ کہہ دیا۔ سالار خاموشی سے اس کا لفظ لفظ سماعت میں اتارتا رہا، اس کے دکھوں کو اپنے دل میں محسوس کرتا رہا۔ وہ جب سب کچھ کہہ چکی تو سالار نے اس کے دونوں ہاتھوں کو محبت سے تھام کے کہنا شروع کیا، مائی ہارٹ پرنسس، تمہارے بنا سکون تو مجھے بھی نہیں ملا، تمہارے بغیر میں بھی بہت بے چین رہا ہوں، ایک ایک پل تمہاری کمی مجھے تڑپاتی رہی، تمہارے آنسو وجود میں آگ بھڑکاتے رہے، لیکن اس رات نازک بھابھی اور فیض نے مجھ سے کچھ اس انداز میں باتیں کی تھی کہ میری جگہ تم بھی ہوتی تو ایسے ہی ریئیکٹ کرتی۔ مجھے دکھ زیادہ اس بات کا تھا کہ تم مجھ سے کہتی، مجھ سے گلے شکوے تھے تو ظاہر بھی مجھ پہ کرتی۔ تم کیا سمجھتی تھی مجھے؟ تمہارے دکھ کا احساس نہیں تھا؟ تم اپنی ماں کے لیے تڑپتی تھی تو میں خوش ہوتا تھا، میں خود کو تمہارا مجرم سمجھتا تھا، مجھے اکثر محسوس ہوتا تھا تم بھی ذہنی طور پر میرے ساتھ نہیں ہوتی۔ میں نے بی بی جان کو معافی کے لیے کئی فون کیے تھے مگر وہ… حیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم بی بی جان سے پوچھ سکتی ہو، میں نے بہت کوشش کی تھی مگر میری کوششیں تو خیر بیکار گئی تھی، مگر تم اور تمہاری محبت جیت گئی، دیکھ لو تمہاری خاطر وہ سب کچھ بھلا کر آ گئی۔ حیا مسلسل بے یقینی سے اسے تک رہی تھی، اس کی وضاحتیں اطمینان تو دے رہی تھی، پھر بھی ایک پھانس سی دل میں اٹکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی چبھن کا اظہار آخر کر دیا، وہ بمشکل کہہ پائی، اور وہ شاہانہ قدیر، وہ آپ کے ساتھ؟ اسے اپنی بات واضح کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ سالار اس کی بوکھلاہٹ پہ کھلکھلا دیا، پھر مصنوعی سنجیدگی سے بولا، وہ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ تمہیں میری محبت پہ اتنا سا بھی یقین نہیں؟ تمہیں دیکھنے کے بعد میں کسی اور چہرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، تمہیں پانے کے بعد کیا میں کسی اور کو اپنی زندگی سے وابستہ کر سکتا ہوں؟ سالار احمد کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی صرف حیا ہے۔ کیا تمہیں ابھی بھی شک ہے کہ میں تمہارے بعد کسی اور کے بارے میں سوچ سکتا ہوں؟ سالار کے پوچھنے پہ حیا نے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر وہ آپ کے ساتھ کیوں ہوتی تھی؟ اس بار وہ بڑے آرام سے بولی، یار وہ کرائم رپورٹر تھی اور میں ایک پولیس والا، صرف اس لیے وہ میرے ساتھ ہوتی تھی۔ ابھی بھی تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں؟ شاید اس لیے کہ میں نے تمہیں بہت ستایا ہے، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ میں تمہارے سوا کسی اور سے محبت کر سکتا ہوں؟ سنو حیا،
میں تو تمہارے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے اس کائنات میں تمہارے سوا کوئی بھی اچھا نہیں لگتا۔ چاند سے پھول تک مجھے صرف تم نظر آتی ہو۔ شاعروں کی تمام شاعری، حسیناؤں کا سارا حسن مجھے تو ایک تمہاری ہی ذات میں نظر آتا ہے۔ بھلا میں پاگل ہوں جو کسی شاہانہ قدیر کے لیے تمہیں کھو دوں؟ کبھی نہیں۔ تمہارے سوا میری زندگی اور میرے دل کے اس اعلیٰ مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تم میرے لیے دنیا کی سب سے مقدس، سب سے پاکیزہ ہستی ہو۔ تم میری جان ہو، اور اب تو میرے دل میں تم اور بھی اونچی مسند پہ بیٹھی ہو، کیونکہ تم نے میری بہت سی غلطیوں کو برداشت کر کے مجھے معاف کر دیا ہے، اور مجھے ایسا چاند جیسا حسین بیٹا تحفے میں دیا ہے۔ اس حسین تحفے کا شکریہ۔ اوفو، میں تو بھول ہی گیا، میں اپنے بیٹے کی والدہ کے لیے ایک خوبصورت تحفہ لے کر آیا تھا۔ کدھر گیا؟ اس نے جیب ٹٹول کر ایک طلائی جڑاؤ نیکلس نکال کر اس کے گلے میں ڈال دیا، پھر توصیفی نظروں سے دیکھ کے بولا، اب ذرا میں اپنے ولی عہد سے مل لوں۔ تمہاری خراب حالت کی وجہ سے میں نے اسے بھی اگنور کر دیا تھا، کہیں یہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ پھر اٹھ کر اس نے سوئے ہوئے بیٹے کو باہوں میں اٹھا کر خوب پیار کیا۔ حیا اظہار تشکر آنکھوں میں لیے اسے محبتیں لوٹاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے لفظوں میں اس کی چاہت کا اعتراف بسا تھا۔ سالار نے آج اسے اس کی ذات کا غرور واپس کیا تھا۔ سالار کا ہر لفظ ایک آنے محبت بن کر اس کے ذہن و دل سے اتر کر روح میں سرایت کر رہا تھا۔ حیا نے مطمئن ہو کر آنکھیں موند لی تھیں، تبھی گلابوں کی سوندھی میٹھی خوشبو اسے اپنے اندر تک اترتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ تمام گلاب جو سالار اس کے لیے لایا تھا، محبت کے وہ تمام پھول، ان پھولوں کی خوشبو عام گلابوں سے بہت مختلف تھی، کیونکہ یہ اس کا شوہر اس کے لیے لایا تھا، اور اپنی تمام غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے آج جو اعتبار، جو سکون، جو خوشی سالار نے حیا کو دی تھی، شاید شادی شدہ زندگی کی یہ سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے، ایسی خوشبو محبت کے صرف ان پھولوں سے ہی آتی ہے جو ایک شوہر اپنی بیوی کو اپنی غلطیوں کو بھی تسلیم کرتے ہوئے ایک مان، یقین اور محبت کی طرح تھمایا کرتے ہیں۔